ایک بات کہہ دوں، بعض لوگوں کو شاید برا نہ لگ جائے، خیر برا لگ جائے تو اختلاف کا حق ہے، ہمارا کہنا کون سا حجت تو نہیں ہے، خیال ہے ہمارا، ہو سکتا ہے کوئی اس سے اختلاف کرے۔ میں ان بچوں سے کہوں گا کہ جو ایک سیریل ترکی نے بنایا ہے نا، اسے دیکھو۔ مجھے خوف ہے کہ لاہور سے ہی کہیں میری مخالفت نہ ہو جائے، لیکن کوئی بات نہیں، یہی تو حسن ہے۔ بات سن لیجیے، میں ان بچوں سے کہوں گا ایام عزا گزر جائیں، ان ایام میں تو ظاہر ہے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، عزاداری سے ہٹ کر کوئی بات نہیں ہوگی، تو ایام عزا کے بعد اس سیریل کو دیکھ لو، اس کی کئی خوبیاں ہیں۔ ان میں اس سے ہٹ کے کہ انہوں نے فاطمی حکومت کو ختم کیا، بعد والوں نے، اس نے نہیں جس کے اوپر ابھی ڈرامہ ہے، جو بعد میں اس کے بیٹے پوتے آئیں گے، انہوں نے فاطمیوں کو قتل کیا، فاطمیوں کی حکومت مصر سے ختم کی، یعنی شش امامی شیعوں کی حکومت، 6 امامی شیعوں کی حکومت انہوں نے ہی ختم کی۔ تو یہ مجھے پتہ ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ میں یہ نہیں پتہ مجھے۔ مجموعی طور پر اسے دیکھنے کے کئی فائدے ہیں۔ مجھے معاف کیجیے گا، میں ایک ایسی بات کہہ بیٹھا جو میرے مزاج سے قدرے ہٹ کر ہے، ممبر پہ یہ والی باتیں نہیں ہوتی ہیں، لیکن میں مضمون میں آیا اس لیے کہہ رہا ہوں۔ اس کے کئی فائدے ہیں، ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اس کو دیکھنے کے بعد جب وہ بار بار مثلا کہے گا کہ یا اللہ میری تلوار کو ذوالفقار کی کاٹ دے، جب وہ اپنے گھوڑے کو پیار کرتا ہوا کہے گا کہ اے میرے راہوار ذرا دلدل کی طرح چل، تو کم سے کم وہ اپنی بہادری اور شجاعت کا محور مولا کو مان رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کو دیکھنے سے میرے ان بچوں کو اور جوانوں میں جو ایک کمزوری کچھ عرصے سے ہمارے اندر آئی ہے، اس کمزوری کا ازالہ ہو جائے گا۔ اور وہ کمزوری کیا ہے؟ تھک کر نہیں سنیں گے۔ 3 کمزوری شیعوں میں نہیں ہونی چاہیے، 3 کمزوری رکھنے والے، 3 برائیاں رکھنے والے، 3 کوتاہیوں کا شکار نعرہ حیدری نہ لگائیں۔ یا علی مدد انہیں کہنا ہی نہیں چاہیے جو بزدل ہو، بزدل کا علی سے کیا تھا؟ بزدلی اور حیدری، بزدلی اور نعرہ حیدری، بزدلی اور یا علی مدد، بزدل کا کوئی تعلق علی سے نہیں ہے۔ ایک سردار جی خطاب کر رہے تھے، کہنے لگے میرا پوتا گھر میں اچھلتے کودتے بھاگتے دوڑتے آوازیں لگاتا ہے، سکھ سے سردار جی کہنے لگے کہ وہ پوتا بار بار آوازیں لگاتا ہے یا علی، اچھلتا ہے گرتا ہے تو پھر کہتا ہے یا علی، بھاگتا ہے تو کہتا ہے یا علی۔ میں نے کہا بیٹا تم یا علی کیوں پکارتے ہو؟ کہنے لگا دادا جب یا علی کہتا ہوں نا میرے بدن میں طاقت آتی ہے۔ علی والا اور بزدل، ماشاءاللہ۔ جنگ صفین میں شام سے آیا لشکر کھڑا ہے، مولا کے لشکر سے کئی برابر اس کی تعداد ہے، میدان میں دونوں صفیں باندھ کر صفین، جنگ شروع ہو رہی ہے، ایک صف دوسری صف، صفین بھی اس کو کہتے ہیں، صفین یا صفین دونوں ٹھیک ہیں۔ مولا نے اپنے لشکر سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا یہ جو سامنے لشکر کھڑا ہے یہ تمہارا دشمن نہیں ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ مولا کا ایک چاہنے والا اپنے گھوڑے پہ کھڑا ہو گیا تاکہ مولا کو نظر آئے، اور آواز دے کر کہنے لگا یا علی یہ ہمیں مارنے آئے ہیں، آپ فرما رہی ہیں ہمارا دشمن نہیں ہے؟ میرے مولا نے بے ساختہ فرمایا تمہارا دشمن تمہارے اندر کا خوف ہے، اپنے اندر کا خوف نکال دو پھر کوئی دشمن ہی نہیں ہے۔ بہت پرانی بات ہے، ایک جگہ ہمیں بیٹھنے کا اتفاق ہوا، پرانی بات کر رہا ہوں، ان حالات سے بہت پہلے کے حالات میں، تو ہمارے سامنے 2-4 لوگ ایسے بھی بیٹھے ہوئے تھے، 2-3 تھے ایسے بھی بیٹھے ہوئے تھے کہ جو ہمارے شدید دشمن مخالف، ماحول کچھ تناؤ کا تھا، آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک لمحے کے لیے سیدہ سے میں نے تبسل کیا، بی بی سے میں نے تبسل کیا، بی بی ہم ان کے سامنے آج آپ کی وجہ سے بیٹھے ہیں،
آپ کے بچوں سے محبت کی وجہ سے سمجھا جا رہا ہے کہ مثلا یہ 4-6 لوگ ہم تھے کہ جی یہ لوگ اس مکتب کے نمائندگی کرتے ہیں، تو بیوی آپ کی وجہ سے ہم بیٹھے ہیں۔ آپ یقین جانیے اندر سے ایک آواز آئی ہے، بکے ہوئے لوگ ہیں، ان سے ڈرو نہیں۔ بکے ہوئے لوگوں سے تو ڈرنا ہی نہیں چاہیے۔ آج یہ ان کے ہاتھوں بکے ہیں، کل کسی اوروں ہاتھوں بک جائیں گے۔ لہذا بزدل اور علی کا چاہنے والا یہ ہو نہیں سکتا۔ میں ان بچوں اور جوانوں کو ایک اور نصیحت کروں، مولا علی کا قول سناؤں۔ حضرت فرماتے ہیں جس چیز سے ڈر لگے وہی کام کرو۔ خوف نکلتا ہے انسان کے اندر سے جب وہ ان چیزوں پر عمل کرتا ہے کہ جن سے اسے ڈر لگتا ہو۔ اب سوچ لینا، ضروری نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے کسی کو قبرستان سے ڈر لگتا ہو، جہاں جھاڑیاں اگی ہوئی ہیں اور جہاں جانور بسے ہوئے ہیں، تو کہنے لگے مولانا سے سن کے آئے آج قبرستان چلتے ہیں، اور رات کے 12 بجے قبرستان میں گھس گئے، اور پھر آوازیں آ رہی ہیں کہ ابھی کوئی قبر سے ہاتھ نکلے گا اور ابھی کوئی جانور آ کے لڑے گا۔ لیکن کوئی بات نہیں، اگر یہ بھی کرنا چاہو تو کر لو، کچھ نہیں ہوگا، زیادہ تو 1-2 دن بخار رہے گا، پھر یقین جانو جو اعتماد تم میں آئے گا۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ خوف بزدل علی والا نہیں ہوتا، یہ ایک کمزوری ہے جو علی والے میں نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری کمزوری، نعرہ حیدری وہ نہ لگائے جو کنجوس ہے، جس سے پیسہ نہیں نکلتا، جو 1000 ایکڑ کی زمین قبر میں لے کے جائے گا، یہ 2 لاکھ روپے کی تنخواہ وہ اپنی قبر میں لے کے جائے گا، علاقے کی مسجد کا حال خراب ہے، اس سے پیسہ نہیں نکل رہا، مسجد کی ٹوٹیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، بھائی یہاں تو شاہ صاحب نے پھر دوبارہ کام کروا دیا، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں جی، توجہ ہے، جنرل بات کر رہا ہوں۔ ہمارے گھروں میں اچھے پردے لگے ہوئے ہیں، امام بارگاہ میں جالے پڑے ہوئے ہیں، مسجد کی ٹوٹیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، مدرسوں کا حال خراب ہے، امام بارگاہوں کا فرش اور کارپیٹ جو ہے وہ پھٹ رہا ہے، اور مومن سے پیسہ نہیں نکل رہا۔ میں اچھے پردے لگے ہوئے ہیں، امام بارگاہ میں جالے پڑے ہوئے ہیں، مسجد کی ٹوٹیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، مدرسوں کا حال خراب ہے، امام بارگاہوں کا فرش اور کارپیٹ جو ہے وہ پھٹ رہا ہے، اور مومن سے پیسہ نہیں نکل رہا۔